کہ فلاں بندے نے یہ کہا ہے اور اس کی وجہ سے اب اسے گرفتار کر لیا جائے، اس کا کیا چکر ہے؟ کیا میں کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کروا سکتا ہوں پھر وہ اس کو گرفتار کر لیں گے؟ قطعاً نہیں ہوتی ہے۔ یہ سغرا بی بی کے کیس میں 7 سپریم کورٹ کے ججوں نے کہا ہے کہ ایف آئی آر جو ہے اس میں مدعی کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ایف آئی آر کا صرف درج کر دینا، کسی کا ایف آئی آر میں نام لے لینا، اس سے یہ اس کو اختیار تفتیشی کو نہیں مل جاتا کہ وہ اس کی گرفتاری جو ہے پر چل دوڑے۔ اس کا کام ہے، فرض ہے کہ وہ تفتیش کرے، اور ہر صرف وہ ایک ایکچولی ایف آئی آر کا مطلب ہے سیٹنگ ان موشن دا مشینری آف لا، دیٹ از آل، کہ آپ نے ایک انفارمیشن دی ہے، آپ اس پر جو ہے تفتیش ہوگی، اور تفتیش میں جب تک قابل گرفتاری شواہد میسر نہ آئیں تب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ اور کرمنل ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا پہلا قانون یہی ہے کہ تفتیشی سچائی اور حقیقت تک پہنچے گی، مدعی کے صرف بیان پر باور نہیں کرنا، اس کی ضرور سنیں، لیکن پھر جو ہے جن پر الزام علیہان ہے ان کی بات اگر وہ سمجھتا ہے ان کے خلاف کوئی شواہد ہے تو ان کی بات سنے، اور پھر نہ صرف ان دونوں کی بلکہ آزادانہ طور پر وہ جو ہے اپنا تحقیق کرے اور حقیقت تک پہنچے، سچائی تک پہنچے۔ He should arrive at the truth. That is the basis on which the criminal administration of justice proceeds. So FIR صرف درج کرنے سے کسی کی گرفتاری میسر تو یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے وکلاء حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں، جتنی ایف آئی آر پچھلے پورے سال میں جمع ہوئی ہیں، جس طرح اوورسیز پاکستانیوں کی لسٹیں آئی ہیں، کیا ایسی کوئی لسٹ بن سکتی ہے کہ جن جن لوگوں نے ایف آئی آر جمع کروائی ان کی کوئی لسٹ بن جائے؟ کیا وکلاء حضرات مل کے تحریک چلانے کی بجائے یہ سمپل سا کام کیوں نہیں کر لیتے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اگر جھوٹی ایف آئی آر ہوتی ہے تو مدعی کو 182 میں اندر کیا جا سکتا ہے، جھوٹی ایف آئی آر درج کروانے میں بھی اسی مدعی کو اندر کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک فہرست ہے، آج کل آن لائن آ جاتی ہے، اور ہمارے ہاں تو ہے ایف آئی آر کی نقول آ جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس وقت اندھیر نگری یہ ہے کہ ایف آئی آر میں نام نہیں ہوتا، اور سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ لا کے تو اس کو کسی کو بھی ملزم بنایا جاتا ہے۔ اور اگر آپ ٹی وی اب جج صاحبان اشک بار ہو کر کہتے ہیں کہ ہمارے سے بجائے اس کے کہ آپ نالش اور ریلیف لیں، آپ جا کے ٹی وی پر جائیں، بیان دیں، ایک پارٹی سے لاتعلقی کا اظہار کریں، ان کو گالیاں دیں، اور پھر آپ کا سارا معاملات دودھ کے دھلے ہو جائیں گے۔ تو یہ اس کا ناجائز استعمال ہے جو اس وقت قانون کا کیا جا رہا ہے بدقسمتی سے۔ یہ گلو بٹوں کی حکومت ہے، اس لیے کیا کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں، جہاں رول آف لا ہوتا ہے وہاں بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے، اور بدقسمتی ہمارے ملک کی دیکھیے گا کہ 3 کروڑ بچہ ہمارا اسکول سے باہر ہے۔ میرا بیٹا ہارورڈ میں پڑھاتا تھا، اس نے کہا ڈیڈ یہاں 60,000 اساتذہ ہیں جو ساری دنیا سے کمپٹیشن کے تھرو یہاں آئے ہیں ہارورڈ میں۔ وہ دنیا اس لیے ترقی کرتی ہے کیونکہ ان کے تعلیمی معیار میں انہوں نے ساری دنیا کا برین سک ان کر کے اپنے بچوں کو تعلیم دی ہے۔ ہماری تعلیم کی بدقسمتی سے کیفیت یہ ہے کہ 3 کروڑ بچہ اسکول میں ہی نہیں ہے سرے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں بھی ہم تعلیم کی طرف توجہ دیتے بجائے اس کے کہ قرضے لے کر اور اپنی تجوریاں بھرتے اور باہر بیرونی ملک میں جائیدادیں بناتے اور آف شور کمپنیز خریدتے، اور دھرتی ماں پر اور اپنے عوام پر اگر خرچے کرتے، تو آپ کی بالکل بات صحیح ہے، یہی یہاں بھی کیفیت ہوتی کہ کسی کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ لا قانونیت کرتا۔ انہوں نے عوام پر توجہ دینے کی بجائے اپنی ذاتی منفعت پر توجہ دی ہے۔ میں بالکل آپ کے ساتھ ہوں، یہ لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے یہ ہمارے حکومتوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، اور حکومتیں اس لیے کہ خوف سے وہ حکمرانی کرنا چاہتی ہیں، وہ رول آف لا اور آئین پر عملداری سے نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ آپ کا کنسرن 100% صحیح ہے۔ انور